کوئی چیز دکھا کے بیچتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ چھپا کے بیچتا ہے۔ جب چیز دکھا دی گئی تو ہر چیز عیاں ہو گئی، ہر چیز جو ہے اسے پردہ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ اگلے بندے کا اگر دل میں آئے تو خریدے، دل میں آئے تو نہ خریدے۔ بہلول دانا وہ مٹی کے گروندے بنا رہا تھا، مٹی کے گروندے بنانے کے اندر مصروف تھا کہ بادشاہ وقت کا اس کے پاس سے گزر ہوا۔ بادشاہ وقت اس کے پاس سے گزرا اور اس نے پوچھا بہلول بتا تو کیا بنا رہا ہے؟ بہلول نے بتایا کہ میں جو ہے وہ جنت کے محل تیار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بیچے گا؟ ہاں بیچوں گا، قیمت کیا؟ بہلول کو بادشاہ نے پوچھا قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا 10,000 دینار۔ کتنی؟ 10,000 دینار اس کی قیمت ہے۔ اس نے کہا جا کام کر، مٹی کا گروندا، مٹی کو پاؤں کے اندر تو دبا کر مٹی کا گھر بناتا ہے اور مجھے کہتا ہے یہ 10,000 دینار اس کی قیمت ہے۔ جا میں تیرے سے نہیں خریدتا، میں تیرے سے نہیں خریدوں گا۔ وہ چلا گیا، پیچھے پیچھے اس کی بیوی آ رہی تھی۔ بیوی نے بہلول دانا، ایک مجذوب آدمی، اللہ رب العزت کا صوفی بندہ، اس کی بیوی نے دیکھا، اس کی بیوی نے کہا ہے اے اللہ کے بندے کیا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا مٹی کا جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا بیچے گا؟ بہلول کہنے لگا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا؟ اس نے کہا 20,000 دینار کا۔ کتنے کا؟ 20,000 دینار کا۔ اس نے جو ہے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ چلو خزانے کے دروازے کھول دو، یہ جتنی دولت مانگتا ہے اسے دے دو، پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا وقت ہوگا۔ اس نے اتنا کہا، چلی گئی۔ رات کا وقت آیا، بادشاہ جو ہے وہ نیند میں ہوا۔ اس نے کیا دیکھا کہ میں جنت کے اندر، مجھے اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اے بادشاہ تو جنت میں چلا جا۔ میں جنت میں چلا گیا، جنت کی میں سیر کے اندر مصروف تھا کہ میں نے ایک محل دیکھا کہ اس کے اوپر میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کے اندر جانا چاہا، مجھے فرشتوں نے روک دیا، بھئی تو اس میں داخل نہیں ہو سکتا، بھئی اوپر میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، کیوں نہیں جا سکتا؟ انہوں نے کہا یہ قانون کوئی نہیں، یہ تیری بیوی نے اپنا مال دے کر یہ محل خریدا ہے، تو نہیں جا سکتا۔ صبح آنکھ کھولی، بڑا حیران ہوا، اپنی بیوی کو بتایا کہ بیوی سے کہنے لگا کہ میں رات جو ہے اللہ نے حکم دیا میں جنت میں چلا گیا، جنت میں جانے کے بعد میں نے ایک محل دیکھا، میں اس محل کے اندر جانا چاہتا تھا لیکن مجھے جانے نہیں دیا گیا، بتا تو نے وہ محل جو ہے وہ کہاں سے خریدا، اس محل کو تو نے اپنے نام کیسے کیا؟ بیوی کہنے لگی بادشاہ کل تو آگے سیر کے لیے جا رہا تھا، تیرے پیچھے پیچھے میں تھی اور میں نے بہلول کو مٹی کا گروندا، مٹی کا گھر بناتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے مجھے کہا 20,000 دینار، میں نے اسے دے دیے، چل مجھے آزاد کر دے، مجھے جانے دے۔ وہ بادشاہ نکلا، دوبارہ نکلا، اسی بہلول دانا کے دروازے کے اوپر آیا، اسے کہنے لگا بہلول بتا کیا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا جنت کا محل کیا بیچے گا؟ بہلول کہنے لگا ہاں بیچوں گا، ہاں آج بھی بیچوں گا، بتا کتنے کا؟ بہلول دانا ہارون الرشید کو کہنے لگا، بہلول دانا ہارون الرشید کہنے لگا بہلول آج بھی کل کی طرح تو یہ جنت کا محل میرے اوپر بیچے گا؟ بہلول کہنے لگا ہاں بادشاہ کل کی طرح آج بھی بیچوں گا۔ ہارون الرشید کہنے لگا مجھے قیمت بتا، میں یہ محل خریدنے آیا ہوں۔ بہلول کہنے لگا اس کی قیمت ہے 50,000 دینار۔ کتنی؟ 50,000 دینار۔ ہارون الرشید کہنے لگا بہلول تو عجیب بندہ ہے، یہی مٹی کا گروندا تجھے پتہ بھی ہے تو اسے ذرا سی ٹھوکر لگائے گا یہ گر جائے گا، لیکن کل تھا کہ تو 10,000 دینار مانگ رہا تھا، آج تو 50,000 دینار مانگ رہا ہے۔
بہلول نے ہارون الرشید کے چہرے کو دیکھا، وہ مسکرایا، کہنے لگا بادشاہ کل جو تو سودا اگر کر لیتا وہ بغیر دیکھے سودا تھا، آج تو جنت کا محل دیکھ کر آیا ہے۔ کل بغیر دیکھے سودا تھا کہ اگر تو 10,000 دینار میں خرید لیتا تو جنت کا محل اللہ تیرے نام کر دیتا، آج تو بغیر دیکھے نہیں آیا، آج تو جنت کا محل دیکھ کر آیا ہے۔ ہم دکھاوے کا سودا نہیں کرتے۔ بہلول دانا نے اس محل کو، اس جو تھا وہ مٹی کا گروندہ، مٹی کا جو گھر تھا، ہارون الرشید کے سامنے اس نے گرا دیا۔ یہ محبوب کبریا کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ ایک دن بھوکا رہنے کے اوپر، ایک دن کی نمازیں پڑھنے کے اوپر، ایک رات کے قیام کے اوپر اللہ ہمیں جنت تقسیم کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے جنت کے محلات جو ہے انہیں عیاں کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے ایک ایک دن کی عبادت کے اوپر رب کائنات ہمارے لیے جہنم کی تمام سختیاں ہم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کبریا کے ذریعے، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب کائنات نے اپنا راز کوئی راز نہیں رکھا۔ اپنی رحمت کے جتنے راز تھے، اپنی سختی کے جتنے راز تھے، اپنی نرمی کے جتنے راز تھے، رب کائنات نے محبوب کے سامنے کیے۔ محبوب کبریا کو رب نے منع نہیں فرمایا کہ اے محبوب اگر تجھے میری رحمت کا پتہ چل گیا تو یہ اپنے پاس راز رکھنا، اگر تجھے میری سختی کا پتہ چل گیا تو اپنے پاس راز رکھنا، بلکہ فرمایا کہ اے محبوب اگر تو نے میری رحمت کو دیکھ لیا تو اپنی امت کے گناہگاروں کو بھی بتا دے، جس طرح تو نے میری رحمت سے فائدہ اٹھایا تیری امت کے لوگ بھی میری رحمت سے فائدہ اٹھا سکے۔